میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی میرا قرض اتر جائے اور کم از کم مجھے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے کوئی نسخہ ایسا بتلا دے میری تنگ دستی دور ہو جائے، قرض اتر جائے اور خوشحالی آ جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے کام؟ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس شخص کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتلاتا ہوں، جب مجھے اس نسخے کا پتہ چلا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے، لیکن الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے اتنا نوازا ہے کہ میں صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا، الحمدللہ 3 حج کیے اور 22 مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور جن کو میں نے نسخہ بتلایا، جس نے اس پر عمل کیا، رب نے بڑا ہی کرم کیا یار۔ کوئی ایسے بندے جو بڑے قرض کے نیچے تنگ دست تھے، آج کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ نسخہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، تو بھائی وہ سنو کون سا نسخہ ہے۔ پہلا کام فرمایا، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ گھر والوں کو سلام۔ دوسرا کام فرمایا، 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تیسرا کام، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ شریف۔ اب یہ تینوں کام کیسے کرنے میں پریکٹیکل کر کے بتلاتا ہوں۔ یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں، اونچی آواز سے السلام علیکم۔ اچھا گھر میں کوئی ہے پھر بھی سلام کرو، گھر میں کوئی بھی نہیں پھر بھی سلام کرو۔ اونچی ساری سلام کر دیا اور پھر آہستہ آواز سے کہہ دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 کام ہے۔ تو یہ 3 کام مشکل ہے یا آسان ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات کے دل میں شوق پیدا ہوا ہو کہ یار میں بھی عمل کر لوں، لیکن بھول بھی جائیں گے، تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دیا۔ جو چاہتا ہے مجھے یہ نسخہ یاد رہے، اس کو چاہیے جو بھی ملے اس سے کہہ دیا، بھائی آپ بھی 3 کام کر دیا، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو۔ جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھنے کا دوسرا نسخہ بھی سن لو۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، بھول گئے، پھر یاد آیا وہ میں نے تو 3 کام کرنے تھے، تو بھائی گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہو کر 3 کام کر لو۔ 2-4 مرتبہ ایسا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر پکا یاد ہو جائے گا۔
اس نسخے کی ایک برکت اور میں آپ کو بتلاؤں. ایک جگہ ہمارے لاہور کے اندر بڑی مشہور جگہ علامہ اقبال ٹاؤن، اس میں دبئی چوک ہے، وہاں پر ایک بڑی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے. اس مسجد میں بیان تھا. اتفاق کی بات ہے یہ حدیث بیان کی گئی. اس کے بعد اجتماع ختم ہوا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. کچھ لوگ بعد میں بیٹھے، ملاقات کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک بندہ اپنے گھر سے پھر واپس آ گیا. چہرہ بڑا حشاش بشاش تھا، بڑا خوش ہے. میں نے کہا حضرت جی آپ واپس آ گئے، خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے جو نسخہ بتلایا اس سے میرے کئی سالوں کا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو گیا ہے. میں حیران ہو گیا، ابھی نسخہ بتلایا، ابھی اس کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میری بیوی کے ساتھ بول کلام بند تھی، کئی سال ہو گئے، نہ اس نے مجھے بلایا نہ میں نے اس کو بلایا. تو آپ نے کہا تھا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم. کہنے لگا اس نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا، ارے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں نور ہے. تو آؤ سرکار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ہم پھر اس کو ریپیٹ کر لیں. پہلا کام کیا